ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ الاحقاف، پہلے رکوع کی آخری آیت مبارکہ آیت نمبر 10 اور دوسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ سورت کی آیت نمبر 11 تلاوت کی گئی. الحمدللہ سورت فاتحہ سے ہم نے شروع کیا اور ہمارے 26 پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے. 26واں الحمدللہ شروع ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس قرآن کو مکمل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار مرد دم تک یوں ہی قرآن سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کی اور اس کے نور کو دنیا میں پھیلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج کے سبق کا موضوع قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت و صداقت پر بنی اسرائیل سے گواہی، یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے. اب گواہ کون تھے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خود گواہی دی کہ میرے بعد آنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام احمد بھی ہوگا، وہ تشریف لائیں گے. اور تورات کے اندر، انجیل کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی آمد کی خوشخبری بھی تھی. اور دوسری اس کے بارے میں روایت کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو یہود کے ان بڑے بڑے علماء میں سے جو مدینہ منورہ میں 10 نامور عالم تھے تورات کے، وہ قرآن پر ایمان لے آئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آئے. انہوں نے گواہی دی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. پھر یہاں کیونکہ اشکال ہوتا تھا کہ یہ سورت تو مکی ہے، عبداللہ بن سلام تو مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے، تو مکی سورت میں ان کی گواہی کیسے آ گئی؟ اس کے بارے میں بھی مفسرین کرام نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں لوگ آیا جایا کرتے تھے، اس لیے ایک یہودی عالم وہاں آیا. اس کے سامنے جب قرآن کا ذکر رکھا گیا، مشرکین مکہ نے اپنے طور پر تو اس کو اپنے حق میں کرنے کے لیے اس کے سامنے بات رکھی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھی. اس نے جب قرآن کے بارے میں سنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سنا، تو اس نے بھی تصدیق کی کہ میرے علم کے مطابق جو تورات کا علم مجھے ہے یہ واقعی ہی اللہ کا کلام ہے. اور اس نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، جس کو تم کہتے ہو وہ کہتا ہے میں نبی ہوں. تو جب اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو اس نے کہا میرا دل گواہی دیتا ہے یہ واقعی اللہ کے نبی. اس کے بارے میں آتا ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. تو بہرحال بنی اسرائیل میں سے بھی قرآن کی حقانیت و صداقت پر گواہی موجود ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ارأیتم ان کان من عند اللہ، کیونکہ پیچھے ذکر چل رہا ہے
کہ مشرکین مکہ قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، لوگوں کے سنی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے اور کہتے یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے وہ کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو آج اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ذرا یہ تو بتاؤ ان کان من عند اللہ، جس طرح حقیقت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر یہی بات ہو، حقیقت بھی یہی ہے، لیکن ایک سمجھانے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا اگر ایسا ہی ہو تو، اور فرمایا وَكَفَرْتُمْ بھی، اور تم اس کا انکار کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام، حالانکہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں قرآن میں یہ بات موجود ہے۔ مشرکین مکہ نامور شاعر لوگ تھے، بڑی فصاحت اور بلاغت کے مالک تھے۔ کون بولو بھائی؟ مشرکین مکہ عرب کے بڑے بڑے لوگ شاعر تھے۔ ان کو چیلنج تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 پاروں پر مشتمل ایک کلام بنا لیا ہے بقول تمہارے خود، تو تم اتنے بڑے شاعر ہو، تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ پھر مقابلہ کرو، پھر آؤ سامنے 10 سورتیں بنا لو، 10 آیتیں بنا لو، حتیٰ کہ ایک آیت ہی بنا لو، اس جیسی لے آؤ۔ لیکن وہ سارے بے بس تھے، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے ہی نہیں۔ انسان کا ہوتا تو انسان مقابلہ کرتا، یہ تو خلاق عالم کا کلام ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے بولو؟ تو اس لیے فرمایا جب تم اپنی بے بسی کو مانتے ہو کہ ہم ایسا کلام نہیں بنا سکتے تو پھر حضور کی بات مان لو۔ جب وہ فرماتے یہ میرا کلام نہیں تو مان لو۔ لیکن عجیب بات ہے اس جیسا کلام بھی نہیں بنا سکتے تھے اور حضور کی بات بھی نہیں مانتے تھے۔ تو حضور فرماتے میرا کلام نہیں اللہ کا کلام، کہتے تھے نہیں اللہ کا نہیں آپ کا ہے۔ اور یہ بھی جانتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، کسی شاعر کے شاگرد نہیں ہے۔ وہ لوگ کسی شاعر کے شاگرد، وہ لوگ شاگرد ہوا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ یاد رکھنا مشرکین مکہ یہودیوں کے شاگرد تھے۔ کن کے شاگرد تھے بولو؟ اس دور کے پڑھے لکھے لوگ یہودی تھے، اس دور کے مالدار لوگ یہودی تھے، تاجر یہودی تھے، اور یہ یہودیوں کے شاگرد تھے۔ تو یہ مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لے کر 40 سال تک کسی کے سامنے 2 زانوں بیٹھ کر علم حاصل کرتے نہیں دیکھا گیا، کسی سے سبق پڑھتے نہیں دیکھا گیا، کسی سے کوئی سیکھتے ہوئے دیکھا۔ اگر کسی سے گفتگو فرما رہے تو حضور گفتگو فرما رہے، دوسرا سن رہا ہے۔ ایسا نہیں دیکھا گیا کہ کوئی حضور کو سنا رہا ہو اور حضور یوں اس کے سامنے بیٹھ کر سن رہے ہوں بطور شاگرد بن کے، ایسا نہیں دیکھا گیا۔ اس بات کو مانتے بھی تھے۔ یہی تو ان کو بات بتائی گئی کہ دیکھو کسی سے پڑھا نہیں ہے، کسی سے سیکھا نہیں ہے، اس کے بعد اتنا فصیح بلی کلام حضور کی زبان پر جاری ہے تو مان جاؤ یہ حضور کا کلام نہیں اللہ کا کلام۔ کس کا کلام ہے بولو بھائی؟ اب دیکھو عقل بھی یہ بات مانتی ہے کہ ایک ایسے شخص، ایسی ہستی جس نے کسی سے نہیں سیکھا، اس کی زبان پر یہ 40 سال بعد کلام جاری ہے تو یقیناً یہ ان کا اپنا نہیں۔ بولو ان کا اپنا، اگر اپنا ہوتا تو بچپن سے جاری ہوتا، جوانی میں جا کے جاری ہو جاتا۔ کب ہوا بولو؟ 40 سال کے، اور بیک وقت سارا بھی نہیں جاری ہوا کہ حضور نے ایک ہی مجلس میں سارا قرآن سنا دیا، نہیں، حضور پر اترا ہی 20-23 سال کے اندر اترا ہے۔ کتنے بولو بھائی؟ ہاں 20-23 سال لگے، قرآن مجید فرقان حمید مکمل ہوا ہے۔ ہاں جی، تو اللہ رب العزت بارک فرماتے ہیں ان سے کہو کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کا ہو جو کہ حقیقت ہے اور تم اس کا انکار کرتے ہو، اور وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِ، عَلَى مثل، بعض اس کو زائد کلمہ کہتے ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا عَلَى مثل سے مراد تورات ہے، کیونکہ تورات کے بعد، قرآن کے بعد
مقام کس کا بولو بھائی؟ تورات کا. اور تورات میں قرآن کی عظمت موجود ہے، قرآن کی شان موجود ہے، حتیٰ کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی شان بھی تورات میں موجود ہے. کس میں بولو بھائی؟ اہل علم جو تورات، زبور، انجیل کا علم رکھتے تھے، انہوں نے ابو بکر، عمر کو جب دیکھا تھا تو پہلی نگاہ میں پہچان لیا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان کے خلیفہ بننے والے. ان سے پوچھا گیا تمہیں کیسے پتا؟ ابھی حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا ہم اپنی کتابوں میں ان کی نشانیاں پڑھی، نام پڑھا ہے. ہاں جی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے علی مثلی، اس قرآن کی مثل جو کتاب اتری ہے تورات، اس کے اندر بھی قرآن کا ذکر موجود ہے. اور فرمایا فآمنا، اور اب اس سے عبداللہ بن سلام ہو تو وہ بھی ایمان لائے تھے. فآمنا کیا لائے بولو؟ ایمان. اور اگر اس سے مراد وہ مکہ میں آنے والا یہودی عالم ہو تو وہ بھی ایمان لائے. اور اگر اس سے مراد عیسیٰ ابن مریم ہو تو وہ بھی بے شک حضور پر ایمان لائے. حضور پر کیا لائے بولو بھائی؟ اب جب وہ زمین پر اتریں گے تو وہ بھی یہی کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جبکہ پہلے پیدا ہوئے تھے اور اعلان نبوت کیا تھا تو اس وقت ان کا کلمہ کیا تھا بولو؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. کیا تھا بولو؟ عیسیٰ روح اللہ. لیکن اب جب آسمان پہ سے اتریں گے تو اب لا الہ الا اللہ تو ہوگا، لیکن آگے عیسیٰ روح اللہ نہیں ہوگا. آگے کیا ہوگا بولو؟ محمد الرسول اللہ. اس لیے جب زمین پہ تھے پہلے تو اس وقت ان کے ہاتھ میں تورات، انجیل تھی. کیا تھی بولو بھائی؟ انجیل. اب جب زمین پر اتریں گے آسمان سے تو ہاتھ میں انجیل نہیں ہوگی، ہاتھ میں کیا ہوگا بولو بھائی؟ قرآن ہوگا. کیا ہوگا بولو بھائی؟ قرآن ہوگا. جب زمین پر تھے تو اس وقت ان کا قبلہ بیت المقدس تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا بولو بھائی؟ بیت المقدس. اب جب زمین پر اتریں گے تو اب بیت المقدس نہیں ہوگا، اب بیت اللہ ہوگا. کیا ہوگا بولو بھائی؟ بیت اللہ ہوگا. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور مشرکوں، مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے تم تکبر کرتے ہو، تم نہیں مانتے، تم ضد کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے قائل بھی ہو لیکن ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، فرمایا کیونکہ تم ظالم قوم ہو اور اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یہدی، کہ میں ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ظالم ظلم سے توبہ کرے گا پھر ہدایت کی طرف آئے گا تو دوں گا. اگر وہ ظلم پر قائم رہے اور اس کو ہدایت ملے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرما دیا وقال الذین کفروا، اب ایک مشرکوں کا ایگزام تھا وہ ذکر کر دیا. یہ بات ذہن میں رکھیں، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس جاؤ جلال ہے، سرداریاں ہیں، اگر دین اسلام سچا مذہب ہوتا تو اس کو قبول کرنے والے غریب لوگ نہ ہوتے، ہم ہوتے. اب یہ دماغ کی ان کی خرافات تھی. بھائی یہ کوئی صداقت کی ان کے قول کی دلیل تو کوئی نہیں کہ وہ مالدار ہیں، جبکہ یہ قاعدہ قانون بتایا گیا ہے پہلی امتوں میں بھی کہ ہر نبی کی امت میں ایمان لانے والے ان لوگوں نے سبقت کی ہے جو مالی طور پر غریب ہیں. سارے بولو کون لوگ ہیں؟ اب مثال کے طور پر وہ تو ہم نے زمانے نہیں دیکھے، تبلیغ کا زمانہ تو آپ بزرگوں نے بھی دیکھا ہوگا. ابتدان مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دعوت کا کام شروع کیا تھا تو آپ بتاؤ ساتھ ملنے والے کون لوگ تھے؟ میوات سے سارے بولو، غریب میواتی لوگ. کون لوگ؟ سارے بولو. یہ پجاروں والے تھے، یاد رکھنا اب آ رہے ہیں. سارے بولو پجاروں والے تھے، ہاں اب آ رہے ہیں. لینڈ کروزروں والے اب آ رہے ہیں. ہاں جی یہ یاد رکھنا. یہ اب گاڑیاں نظر آتی ہیں، پہلے گاڑیوں والے نظر نہیں آتے تھے. وہی طبقہ ہوتا تھا، مثال طور پر بابا جی تسی کچھ بھی نہیں کرتے، ویلے ہو چلو 3 دن ہی لاؤ. اس وقت یہ ہوتا تھا یار نوجوان، نہ تیرے پاس نوکری، نہ تیرے پاس ملازمت، نہ مصروفیت، جا یار 3 دن ہی لایا، تیری تو مصروفیت ہی نہیں.
اب شروع میں یوں تھا. یہ تو میرے بھائی اب آ گیا ہے. اس میں جرنیل بھی ہیں, اس میں سیاستدان بھی ہیں, اس میں عرب کے شہزادے بھی ہیں. سارے بولو کون ہے؟ عرب کے شہزادے بھی ہیں. اس کے ماشاءاللہ بڑے بڑے نامور ڈاکٹر بھی ہیں. جی اس کے اندر بڑے نامور جناب سرمایہ کار بھی ہیں. یہ تو اب ہے. کون ہے بولو بھائی؟ اور شروع میں ہر نبی کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ شروع میں غریب لوگ ہوتے, وہ تو دیکھو دیکھی, پھر بعد میں کچھ امیر مجبوراً آتے تھے. ہاں جی جب بعد میں دیکھا کوئی چارہ کار نہیں. ہاں جی تو اس لیے یاد رکھنا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ان کی بات کوئی قابل قبول نہیں. کیا کہتے تھے؟ اب دیکھیں وقال الذین کفروا, کہا ان لوگوں نے جنہوں نے قرآن کا انکار کیا, محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا. کیا کہتے ہیں؟ للذین, کہتے ہیں ان لوگوں سے, آمنو جو کیا لے آئے ایمان. ان کو بطور طنز کہتے تھے, طنز کہتے تھے لو کان خیرا, اگر یہ دین اسلام بہتر ہوتا. اگر یہ دین اسلام کیا ہوتا؟ خیر کا معنی کیا ہوتا بولو؟ بہتر. تو کہتے ما سبقونا الیہ, تو تم ہم سے پہلے مسلمان نہ ہوتے, ہم پہلے ہوتے. سارے بولو ہم پہلے. تو اب بتاؤ یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن دماغ کی خرابی ہے. بولو دماغ کی. ہاں, اور یہ ذہن میں رکھیں یہ جملہ کہنے والے بعد میں بہت سے مسلمان ہوئے, بعد میں ہوئے. جس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کئی سال اسلام دشمنی میں سب سے پیش, لیکن بعد میں کیا ہو گیا بولو بھائی؟ مسلمان. وہ طائف کے 3 سردار جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے, نعوذ باللہ, بے ادبی توہین کی تھی, یاد رکھنا ان میں سے بھی بعد میں مسلمان ہوئے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے یہ کہتے ہیں اگر دین اچھا ہوتا اسلام تو ہم پہل کرتے اسلام لانے میں. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ, فرمایا جب کہ ان کو ہدایت نہیں ملی, انہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا. اور فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ, بلکہ اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں تو نعوذ باللہ کہہ دیا یہ تو پرانی گھڑی ہوئی باتیں, پرانی گھڑی ہوئی باتیں. یاد رکھنا قرآن میں جو سابقہ قوموں کے واقعات ہیں وہ محض واقعات نہیں ہیں, ان میں بہت سے عبرت کے لیے, بہت سے بطور سبق کے لیے, بہت سے بطور رہنمائی کے لیے. جس طرح سابقہ انبیاء کی دونوں جماعتوں کا ذکر آتا ہے, ماننے والے اور نہ ماننے والے. ماننے والوں کو نجات دی, نہ ماننے والوں کو ہم نے عذاب دیا. یہ میرے اور آپ کے لیے دونوں میں سبق ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو گے تمہیں بھی نجات ملے جس طرح سابقہ ماننے والوں کو ملی. انکار کرو گے تمہاری بھی چھترور ہوگی جس طرح سابقہ کی ہوئی. اس لیے اللہ نے یہ ذکر کی. حضرت شعیب علیہ السلام کی تاجر قوم کا ذکر ہوا. یہ محاذ ایک قصہ نہیں, اس امت کے تاجروں کو خبردار کیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا, کبھی کسی کا حق نہ مارنا, ورنہ وہ قوم اس جرم میں تباہ ہوئی تم بھی تباہ ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ گے بولو بھائی؟ اور آج دیکھ لو جو تاجر اس بات کو مان گیا قرآن کی وہ آج تاجر عظیم بن گیا, اور جس نے انکار کیا وہ تجارت میں رہتے ہوئے ذلیل و خوار ہو گیا. کیا ہو گیا بولو بھائی؟ ذلیل و خوار ہو گیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو دل و جان سے اس اسلام کی قدر نصیب فرمائے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قدر نصیب فرمائے, قرآن کی قدر نصیب فرمائے, اور اللہ ہمیں اسی پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ مقرر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.